هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ تفسیر صراط الجنان، اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے تو اب جس پر چاہو احسان کرو اور جس کسی سے چاہو روک رکھو، تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں، یعنی آپ کو دینے اور نہ دینے کا اختیار دے دیا گیا کہ جیسی مرضی ہو ویسے کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔ اس تقسیم میں انہیں دینے اور نہ دینے کا مطلقاً اختیار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ دو احادیث مبارکہ مزید ملاحظہ ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، میں آپ سے جنت کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، مجھے یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا، پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس وقت دو طرح کی صورتحال ہوتی۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے، یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، کسی چیز کو لا یعنی نہ فرماتے تھے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر سوال کیا تو خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر سوال کیا تو اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اعرابی، جو تیرا جی چاہے ہم سے مانگ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ حال دیکھ کر کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو دل میں آئے مانگ لے، ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا۔ ہم نے اپنے دل میں کہا، اب یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنت مانگے گا۔ لیکن اعرابی نے کہا تو کیا کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عطا ہوا۔ عرض کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زاد سفر مانگتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا اور وہ دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ تعالی نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا، تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، البتہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے فرمایا، تجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، تو مجھے بتا دے۔ اس نے عرض کی، خدا کی قسم، میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ عطا نہ فرما دیں جو کچھ میں آپ سے مانگوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیری عرض قبول ہے۔ بڑھیا نے عرض کی، میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر۔ بڑھیا نے کہا، خدا کی قسم، میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ تعالی نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، وہ جو کچھ مانگ رہی ہے تم اسے وہی عطا کر دو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.